آپ نے ایک سوال بیچ میں پوچھا تھا کہ گھریلو معاملات کے اندر جو ناچاکیاں ہو رہی ہیں، ہم اس کا مشاہدہ روزانہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ عدالتوں میں 16,000 ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 16,000 سے زیادہ مقدمات ہوتے ہیں خلا کے، اور جو بنیادی وجہ ہوتی ہے اس خلا کی وہ عدم برداشت ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، یہ وہ تربیت کی باتیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ضروری کہ ہم والدین اپنے بچوں کو بتائیں، شادی سے پہلے شادی کی تربیت کریں کہ کب غصہ کرنا ہے، کب ناپنا ہے، کب تولنا ہے، کب بولنا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی غصہ آئے تو آپ حکم میں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اور ہمارے بڑے بھی بتاتے گئے کہ اگر غصہ آ رہا ہے تو تھوڑا تھوک پھینک دو۔ یہ بیسیکلی اپنی اس اسٹیٹ کو چینج کرنے کا نام ہے۔ جب بھی ہم کبھی کوئی کام کرتے ہیں یا کام کی ابتدا کرنے جاتے ہیں تو ایک بہت اہم ایک پرنسپل ہے، اور وہ پرنسپل ہے اسٹاپ کا، کہ اسٹاپ، رک جاؤ۔ جب تک آپ رکو گے نہیں اور اسی فلو میں آپ بات کرتے جائیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ سکتا تھا نماز پڑھو، تو نماز پڑھنے کے لیے آپ فوراً جاتے اور کام کرتے کرتے ایک دم نماز میں کھڑے ہو جاتے، مگر اللہ نے ایک اسٹاپ لگایا، اور اسٹاپ کیا ہے؟ وضو کرو۔ جتنی دیر آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں اتنی دیر کے اندر جتنی بھی آپ کی پریشانیاں، آپ کی جو حالات، وقت، واقعات یہ سب ہوئے ہوتے ہیں، وہ چیزیں آپ کے وضو کے اندر نکل جاتی ہیں، اور پھر آپ ایک خوش اسلوبی سے اور ایک دل جمعی کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتے ہو، جس میں آپ کا اور آپ کے رب کا کنیکشن ہوتا ہے، جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ محسوس کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ محسوس کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان والی جو کیفیت ہے یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ نے اسٹاپ لیا ہو۔ اب آدھے سے زیادہ جو ہم بھی اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ خلا ہو رہی ہیں اور طلاقوں کے معاملات ہو رہے ہیں، وجہ کچھ بھی نہیں ہے، جن باتوں کے اوپر وہ پورے اپنے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ باتیں بڑی آرام سے ہو سکتی ہیں اگر ہم آگے سے اپنا منہ بند کرنا شروع کر دیں۔ ایک بڑا مشہور ایک واقعہ ہے جو ہم اکثر خواتین کو بتاتے ہیں کہ خاتون کسی پیر کے پاس گئے اور جا کے کہا میرا میاں مجھ پہ بہت شور مچاتا ہے تو اور ہماری بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو مجھے کوئی وظیفہ دو۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ یہ تعویذ اپنے منہ میں رکھ لو۔ جب وہ بولے تو وہ اپنے منہ میں تعویذ رکھنے لگی، ایک ہفتے کے بعد بولا اب لڑائی نہیں ہوتی، چپ رہنے لگی، کیونکہ وہ چپ رہ رہی تھی۔ جب آپ آگے سے بول رہے ہیں، دوسرا کوئی آگے سے بول رہا ہے، تو پھر وہ جو اوپر والا دماغ ہے وہ دونوں جانوروں والے آپس میں ان کی لڑائی ہو رہی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخر میں لڑائی اور پھر رپچر ہی ہوتا ہے، چیز ٹوٹتے ہی ہے۔ تو جب اس نے آپ کو بولا تو کسی ایک کو سینسیبل ہونا چاہیے، وہ اس کمرے سے نکل کے چلا جائے، اور جب تھوڑی دیر کے بعد واپس نکل کے آئے گا تو وہ اس نتیجے پہ آ سکے گا کہ یہ اٹھا کس وجہ سے تھا۔ ہر انسان کی اپنی کیفیت ہے، عورت کی فزیکل کنڈیشن، اس کی جو فزیولوجی ہے وہی مختلف ہے۔ کبھی کوئی اس کا موڈ ہوتا ہے، کبھی کسی ٹائم کے اوپر موڈ ہے۔ جیب میں پیسہ ہے تو انسان کی کیفیت کچھ ہے، جیب میں پیسہ دیکھیے، فون اٹھاتے ہیں اور فون اٹھا کے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کیا ہو رہا ہے، پھر کیا ہو رہا ہے، بھائی کام کی بات کرو، آگے چلو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر ہم یہ سمجھیں اور ہماری تربیت کی جائے کہ کتنا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کس ٹائم پہ بولنا ہے، اور اس میں اصل چیز ہے صبر۔ بالکل، کہ آپ اپنے اندر صبر رکھیں، اور قرآن نے بھی آپ کو یہی کہا ہے کہ آپ صبر کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، ورنہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔